تھے، جو لوگ وفات پا چکے وہ بھی تھے، اور جو آئندہ اس دنیا میں آنے والے ہیں وہ بھی تھے۔ جتنے بھی انسان والے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے عالم الارض میں نکالا، اور سب نے ایک عہد لیا، ایک وعدہ اور پیمان لیا۔ الست بربکم، اے انسانوں کی جماعت، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ Am I not your Lord؟ تو سب نے ایک دفعہ ہو کر کہا بلا شہیدنا، کیوں نہیں اے ہمارے رب، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی کھلانے والے ہیں، آپ ہی پلانے والے ہیں، آپ ہی مارنے والے ہیں اور آپ ہی جلانے والے ہیں۔ تُوتِی الْمُلْکَ مِمَّن تَشَاءُ، آپ جسے چاہے اقتدار کی کرسی پر بٹھا دے۔ وَتُعِزُّ الْمُلْکَ مِمَّن تَشَاءُ، آپ جسے چاہے بادشاہیت کی کرسی سے نیچے گرا دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، آپ جسے چاہے عزت دے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، آپ جسے چاہے ذلیل کرے۔ سارا نظام آپ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو زندگی کا ایک دور ہمارے اوپر بیت چکا ہے، اور زندگی کا ایک اور دور ہمارے موت کے بعد شروع ہوگا۔ موت کسی چیز کے ختم ہو جانے کا نام نہیں، موت کسی چیز کے فنا ہو جانے کا نام نہیں، موت نام ہے انسان کے جسم سے اس کی روح کے الگ ہو جانے کا۔ قیامت کے دن جب سارے انسان مر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوبارہ ہم سب کو پیدا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کافر بدبخت قبرستان سے کچھ پوشیدہ ہڈیوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اب ان کو دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات میں ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی ان کو دوبارہ پیدا کریں گے۔ سائنسدانوں نے ریڑھ کی ہڈی کے اس حصے پر جب ریسرچ کیا تو عجیب تحقیق سامنے آئی۔ جرمنی کے ایک سائنسدان نے اس حصے کو تقریباً 3 گھنٹہ تیز آگ میں رکھا لیکن وہ حصہ نہیں جلا۔ اسی طرح اس حصے کو پریس